ان يحدث بكل ما سمع، کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر دیتا ہے، فلاں سے سنا، نہیں دیکھتا کہ یہ بات اس کی ذاتی زندگی پر ہے، اس کے اخلاقی زندگی کو ہٹ کر رہی ہے، یا اس کی زندگی کے کسی ایسے پہلو کی طرف ہے کہ جس سے اس کی عزت نفس کو جو ہے اچھالا جا رہا ہے، اس طرف ہم نہیں جاتے۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر تو ایک بٹن کلک سے آپ کسی کی عزت کو اچھال بھی سکتے ہیں، اور ایک بٹن دبا کر آپ کسی کو یوں سمجھ لیجیے پہاڑ آسمان سے نیچے زمین پر پھینک سکتے ہیں۔ سنی سنائی بات، پھر جا کر مہینوں کے بعد پتہ چلتا ہے اوہ میں نے تو جو بات نشر کی تھی وہ تو جھوٹی تھی۔ تو یہ جتنی جگہوں پر یہ پھیلی ہے، اس پھیلنے سے جتنے لوگوں کو ذہن خراب ہوئے ہیں، یا کسی کے بارے میں کوئی ایسی منفی رائے کسی کے ذہن میں آئی ہے، تو کیا ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اس بات کے جواب دہ نہیں ہوں گے کہ میں نے کسی کی عزت نفس کو اچھالنے کے لیے ایک بٹن کو کلک کیا تھا؟ اب تو زبانیں تو اپنی جگہ پر رہ گئیں، ہمارے ایسے افعال ہیں، اور ہمارے ایسے افعال کے جو ہماری معمولی سی حرکت سے دوسرے آدمی کی عزتوں پہ ہم حملہ آور ہوتے ہیں، دوسرے آدمی کی اخلاقی زندگی پر ہم انگلی کھڑی کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم مسلم معاشرے میں اگر رشتہ اخوت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اسلام کے اس رشتہ لا الہ الا اللہ کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، اس پہلو کو تھام کر رکھنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حارث بن زرار تشریف لائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت جویریہ بنت حارث ان کے والد تھے۔ تو اللہ کے نبی نے انہیں دین کی دعوت دی، اس دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب دعوت اخلاص سے دی جاتی ہے اور سننے والا بھی اپنے اندر جذبہ اخلاص رکھتا ہے، پھر وہ دعوت اثر کرتی ہے۔ ہماری دعوت کی طرح نہیں کہ ہم کسی کو دعوت دیں تو ایک تو دل کے اندر خود سے بھی اخلاص نہیں، توجہ نہیں، للہیت نہیں بات کے اندر، اور دوسرا یہ کہ سننے والا بھی اگر اس گفتگو کو بوجھل تسلیم کرتا ہے، جان چھڑانے والی بات کرتا ہے، تو ہمیں یہ باتیں دل اور دماغ کے اندر کبھی بھی نہیں آ سکتی۔ مجبور ہو کر سننا، وقت پاس کر کے سننا، جب بیٹھنا ہی ہے کوئی بات سننی ہی ہے اس کو توجہ سے سنا جائے، اور پوری توجہ کے ساتھ عمل کی نیت سے سنا جائے تو وہ بات بے فائدہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی، انہوں نے دعوت کو قبول کیا، اسلام کے احکامات پوچھے، پیغمبر مصطفیٰ نے بتلائے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کی طرف جا رہا ہوں، تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے زکوٰۃ وصول کروں گا، اور آپ کا نمائندہ فلاں تاریخ کو آ جائے اور آ کر میرے قبیلے کی جمع شدہ وصول زکوٰۃ جو ہے وہ مجھ سے لے کر آپ تک پہنچا دے۔ چنانچہ وقت مقررہ پر اللہ کے نبی نے حضرت ولید بن عقبہ کو بھیجا کہ ولید جاؤ اور حضرت حارث بن ضرار ان کے قبیلے کی جمع شدہ زکوٰۃ ان سے وصول کر کے لے آؤ۔ تو یہ حضرت ولید جب چلے گئے تو حضرت ولید کا ان کے قبیلے کے ساتھ ایک پرانی دشمنی چل رہی تھی۔ تو جب یہ اس قبیلے کے قریب پہنچے، ان کے دل کے اندر بھی یہ خیال آ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میں وہاں پہنچوں اور پرانی دشمنی جو ہے وہ جاگ جائے اور میرے اور ان کی لڑائی ہو جائے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں جب وہ قبیلے کے قریب پہنچے تو قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آ رہا ہے جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرے گا، تو وہ اس کے استقبال کے لیے باہر کی طرف نکلے۔ اسلام قبول کر چکے تھے وہ لوگ بھی۔ تو حضرت ولید نے جب دیکھا کہ وہ تو میرے قریب آ رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر پیدا ہونے والا شک یقین میں بدلتا گیا۔ تو کسی نے کان میں آ کر یہ کہہ دیا کہ یہ لوگ تو آپ کی پرانی دشمنی اس کو جگا کر آپ سے لڑیں گے۔ تو حضرت ولید نے وہیں سے اپنے سفر کو واپس کیا اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، وہ لوگ تو مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یعنی اس زکوٰۃ دینے سے انکار کی بنیاد یہ بتلائی کہ وہ لڑائی کے لیے اپنے قبیلے سے باہر آ گئے۔ یہ بات حضرت ولید کو کسی نے کہی، بغیر تحقیق کے کہی، بغیر سمجھ کے کہی، اور حضرت ولید کے کان میں جب پڑی
تو انہوں نے اس فتنے اور اس جنگ سے بچنے کے لیے واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو کہا لشکر لے کر جاؤ۔ ان لوگوں نے ایک تو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، دوسرا میرے قاصد کے ساتھ لڑائی اور جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت خالد جب وہاں پہنچے تو قبیلے کے لوگوں کو جب دیکھا تو ان سے کہا، انہوں نے حضرت حارث نے کہا تم یہ جنگی حالت میں کیسے آ گئے ہو میرے پاس؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، آپ لوگوں نے حضرت ولید بن عقبہ جنہیں اللہ کے نبی نے قاصد بنا کر تمہاری طرف بھیجا تھا کہ تم سے زکوٰۃ وصول کریں، تم نے ان کے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی قاصد ہی نہیں آیا، نہ ہم نے کوئی لڑائی کا ارادہ کیا، ہم تو استقبال کے لیے باہر نکلے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ساری صورتحال بتلا دی۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ الحجرات کی نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار آدمی کوئی ایسی خبر لے کر آتا ہے فتبینوا، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس خبر کی تحقیق کرو۔ یہ جذبہ تحقیق ہمارے اندر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یوں سمجھ لیجئے تعلیمات جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو جو ہدایات ارشاد فرمائی گئی، در حقیقت یہ امت کے لیے تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس غلط خبر کی بنیاد پر اپنے اختلافات کو اتنا پہاڑ بنا لو، جنگ و جدل کا ماحول بن جائے، اور پھر کیا ہو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، پھر تمہارے حالات ایسے ہو جائیں کہ تم ندامت کے آنسو بہاؤ کہ او ہو میں نے تو غلط فہمی کی بنیاد پر ایسا کر دیا، غلط فہمی کی بنیاد پر، حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہے؟ ناراضگیاں جو ہماری معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے سے جو ناراض ہیں، آپ یقین کریں اگر اس کی تحقیق کریں، کھوج لگائیں تو آپ کو 80% ناراضگیاں وہ ملیں گی جو غلط فہمی کی بنیاد پر ہیں۔ میں نے کہا حقائق بھی ہو سکتے ہیں، حقیقی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن 80% ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ اس نے کہا میرے بارے میں ایسا اور میں نے اس کے لیے ایک اپنے ذہن میں ایک پہاڑ بنا لیا۔ بھئی اس نے جو کہا کیا ہم نے اسے جا کر پوچھا؟ زحمت کی پوچھنے کی، بغیر پوچھے اس نے نہیں کہا، بغیر پوچھے بغیر کہے اس کے بارے میں ایک ذہن میں رائے قائم کر کے نفرت کو، دشمنی کو، عناد کو میں بلند کر رہا ہوں، اور پھر اس کے بارے میں بہت ساری مجالس کے اندر میں غیبت بھی کر رہا ہوں، اس کی برائیاں بھی بیان کر رہا ہوں۔ کیوں جی؟ اس نے ایسا کہا۔ ارے کیا کہا یا نہیں کہا؟ اللہ کے نبی کی تعلیمات تو یہ ہیں، جیسے میں نے کہا کہ منافقین کی عادت ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ صحابہ تم بھی اس قسم کا تجسس اپنے دلوں میں پیدا نہ کیا کرو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو اپنے اندر جذبہ تحقیق پیدا کرو۔ خاص کر کے ہماری رشتہ داری، جو ہماری برادری کی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بنیاد پر ناراضگیاں ہیں، اور کئی سال سے ناراضگیاں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی مسلمان کے یہ حلال نہیں ہے کہ ان یہجر اخاہ فوق 3 دن سے زیادہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے اپنے تعلق کو توڑے، یہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمارے تعلق غلط فہمی کی بنیاد پر ٹوٹ جائیں جس میں کوئی حقیقت بھی نہ ہو، یہ تو اس سے بھی زیادہ بری بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک شخص نے حجاج ابن یوسف کے بارے میں سخت الفاظ کہے۔ اب حجاج ابن یوسف تو تاریخ کا ظالم انسان تھا، اس کی تلوار سے تو بڑے بڑے تابعین کا خون رنگا ہوا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر جیسے تابعی کا خون، حضرت سعید کی جو ہے وہ شہادت وہ حجاج ابن یوسف کی تلوار سے۔ اتنا ظالم انسان، لاکھوں انسانوں کا قاتل، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کی مجلس میں جب ایک شخص نے حجاج ابن یوسف کی غیبت اور اس کے برا بلا کہنا چاہا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اسے۔ ہمیں معلوم ہے کہ حجاج ظالم تھا، اس کی تلوار سے لاکھوں انسانوں کا خون لگا ہے، لیکن اس ظلم کا بدلہ حجاج کو اللہ دیں گے روز محشر۔ جہاں حجاج کو ظلم پر اللہ پکڑیں گے، وہیں پر اللہ تمہیں اس بات پر بھی پکڑیں گے کہ تم نے اس کی غیبت کیوں کی۔ ایک اس کا معاملہ ہے، تمہارا معاملہ ہے۔ وہ تو ایک بالکل واضح ظلم اس کا تھا، اور ایک ظالم انسان تھا،
تو ہم اور آپ غلط فہمی کی بنیاد پر کسی کے بارے میں رائے قائم کر کے پھر معاشرے کے اندر اس کا جو اچھا یا برا تعارف ہم پیش کرتے ہیں، جو ایک غیبت بن جاتی ہے، ایک برا تعارف جب ہم پیش کریں گے تو غیبت ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دینا۔ لہٰذا اس قسم کی افواہ سازیوں سے ہمیں بچنا ہے، ہماری اخلاقی زندگی بہترین بن جائے گی۔ کسی سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرنا، یہ امت مسلمہ کی ایک شان امتیاز رہی ہے کہ اس امت نے ہمیشہ وحدت کا سبق دیا ہے اور مثال صحابہ کرام نے پیش کر کے دکھائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مٹنے والے، مرنے والے، اگر ان کے مابین اختلاف بھی ہوتا تھا تو وہ بھی اصولوں کی بنیاد پر تھا، وہ بھی ایسا نہیں تھا کہ کوئی اپنی ذاتی مفادات یا لالچ یا غرض کی بنیاد پر اختلاف ہے، نہیں، صحابہ کے مابین بھی اگر اختلافی ماحول تھا اصول کی بنیاد پر تھا، اور اس طریقے سے تھا کہ ان میں سے ہر ایک اس بات کو حق سمجھتا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھے اقتدار مل جائے، مجھے عزت مل جائے، مجھے حشمت مل جائے، مجھے قوت مل جائے، مجھے طاقت مل جائے، اس بنیاد پر یہ اختلافات نہیں رہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے بارے میں بہت پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اللہ نے صحابہ کرام جیسے مقدس شخصیات، یعنی ان کے اعمال حسنہ اتنے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی ایسا معاملہ ان سے ہوا بھی ہے، چونکہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ عن الخطا ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، لیکن اگر صحابہ سے پھر بھی کوئی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو صحابہ کرام کی حسنات اتنی ہیں کہ ان کی حسنات کے اندر ان کی وہ سیئات یا غلطیاں چھپ جاتی ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اسی لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ ان اللہ اصطفانی واصطفی لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا۔ تو جیسے نبوت کا مقام مقام وہب اور اللہ کا چنیدہ مقام ہے، ایسے ہی صحابیت کا مقام بھی مقام وہب اور اللہ کا چنیدہ مقام ہے۔ تو جب کبھی ہم ایسا دیکھیں کہ ایسا اختلافی ماحول دیکھیں، امت مسلمہ کے ایک گروہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باہم صلح کروا دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اختلافات اور اس قسم کی چیزیں جو ہمارے ماحول کو پاش کر رہی ہیں، امت کے ان افراد کی، چند افراد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صلح کروائیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیں۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اللہ کے نبی نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو صحابہ بڑے حیران ہوئے، کہا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، تو مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے اسے ظلم سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ جب اسے تم ظلم سے روک دو گے وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ بن جائے گا، وہ مالک الملک کے سامنے بھی حساب کتاب دینا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی وہ زندگی جو ظلم سے مرکب تھی وہ ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، وہ ایک عام انسان بن جائے گا، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن جائے گا۔ یہ آپ کی اس کے ساتھ ہمدردی ہے۔ جو لوگ صلح کی کوششیں کریں گے وہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکیں گے اور مظلوم کو اس کا حق دلوائیں گے، تو اللہ کے نزدیک انہوں نے ظالم کی بھی مدد کی، انہوں نے مظلوم کی بھی مدد کی، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم۔ زمانے جاہلیت میں کیا تھا جی کہ بس جس قوم کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا تھا نا، تو بس وہ قومیں آپس میں ہر برے اور غلط کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتی تھی۔ یہ تصویر ہمارے معاشرے کی بھی ہے، برے اور غلط کام میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ جی میری برادری ہے، میرا کنبہ ہے، میرا قبیلہ غلط کرے گا تب بھی میں اس کا ڈیفنس کروں گا کہ بھائی اس کی یہ غلطی نہیں ہے، یہ ہے، تعویلات پیش کروں گا۔ لا حلف فی الاسلام، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اس قسم کے معاہدے ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اس اسلام میں عدل اور مساوات کی بنیاد پر تعاون ہے، مفادات کی بنیاد پر نہیں ہے۔ میرا قبیلہ، میری برادری، کنبہ، افراد خانہ اگر غلط کام کرتے ہیں، میرا دین مجھے جھنجھوڑتا ہے کہ میں ان کے ظلم کا پردہ چاک کروں اور ان کے ساتھ تعاون نہ کروں۔ اور اگر کوئی ایسا ماحول ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ظالم کون مظلوم کون، بلکہ اس سے پہلے یہ ہے کہ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ میری اصلاح اور صلح کی کوششیں ناکام ہیں، ظالم باز نہیں آ رہا، پھر دین کی تعلیم یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائے۔
جب تمہیں پتہ ہو کہ یہ مظلوم ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ اسی ضمن میں نے کہا لا حلف فی الاسلام، اسلام میں اس قسم کے معاہدوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم ظالم آدمی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں اس بنیاد پر کہ یہ میرا دوست، میرا قبیلہ، میری برادری کا فرد ہے، نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے حق کہاں ہے، باطل کیا ہے، غلط کیا، صحیح کیا، اگر یہ بات آپ سے پوشیدہ ہے تو اس کو فتنہ کہتے ہیں، اور فتنے کے ان حالات میں امت کے لیے تعلیم یہ ہے کہ وہ الگ سے ہو کر بیٹھ جائے جب سامنے نہیں ہے حق اور باطل واضح۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے آج کل کے زمانے میں حق واضح ہے، باطل واضح ہے، ایک عمومی فضا جو ہے کفر اور اسلام کی، اور لوگ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، کیوں جی؟ فتنے کا زمانہ ہے۔ یہ فتنہ نہیں، فتنہ یہ ہے کہ آپ پر حق اور باطل آشکارا نہ ہو، حق کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، تب آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں۔ جب حق اور باطل بالکل آشکارا ہو پھر امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے وہ اہل حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، قدم سے قدم ملائیں، کاندھے سے کاندھا ملائیں۔ جو لوگ دین کی سربلندی کے لیے، دین کی عظمت کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہونا یہ ہے امت کی ذمہ داری۔ اور اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ اسی طرح کھڑے تھے، حق کے ساتھ کھڑے تھے۔ کفر جو تھا، کفر کے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ کافر تھے، منافق تھے، مشرک تھے۔ تو لہٰذا اگر معاشرے کے اندر کہیں ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں، اتنا بڑا اجتماع ہے، اتنے لوگ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، تو کوئی ہمارے قبیلے کے اندر رشتہ داروں میں، برادری میں اگر کوئی ناراض ہے، برادری کے دوسرے لوگ اٹھ کے ان کی صلح کیوں نہیں کراتے؟ وہ کیوں شرما رہے ہیں؟ ان کے ذمہ کوشش ہے، نتیجہ نہیں ہے، وہ کوشش تو کریں، اخلاص نیت کے ساتھ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر توفیق جو ہے اس بات کی توفیق پیدا فرما دیتے ہیں کہ اللہ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، یہ وتیرہ ہے امت مسلمہ کا۔ اللہ کے نبی نے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروائی تو مسجد نبوی میں عصر کی نماز میں تاخیر ہوئی، اتنی اہمیت دی صلح کو، اور یہ بات ارشاد فرما دی کہ یہ فساد جو ہے، یہ جو ہے فساد ذات البین الحالقہ، یہ دین کو موڑنے والی چیز ہے۔ آپس میں وحدت کو پاش پاش کر کے فساد معاشرے کے اندر پیدا کرنا یہ امت کو موڑ دے گی، دین کو موڑنے والی چیزیں ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا ہے۔ کوئی ایسی بات میرے بارے میں کسی نے کہی، آپ کے بارے میں کسی نے کہی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اللہ کے نبی کی امتی کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس خبر کی جانچ پڑتال کریں، تحقیق کریں، پوچھ لیں متعلقہ آدمی سے، پھر کوئی اپنے بارے کو جو ہے اس کے بارے میں رائے قائم کریں۔ اور جہاں دل ٹوٹے ہیں ان ٹوٹے دلوں میں باہم مصالحت کرانی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔